یہ ماتم حسین کا ہے، یہ ماتم حسین کا ہے، یہ ماتم حسین کا ہے، یہ ماتم حسین کا ہے۔ یہ غم ایک ماں کی دعا ہے، یہ غم روکے نہ رکے گا، جلے گی شمع سے شمع، سفر یہ جاری رہے گا۔ تیرا غم میری زندگی، تیرا غم میری۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ پناہ مانگتا ہوں اللہ کی شیطان مردود سے۔ شروع کرتا ہوں اللہ کے نام سے جو بڑا مہربان اور مسلسل رحم کرنے والا ہے۔ پاک ہے وہ ذات جو بے طلب عطا کرتا ہے، جو بے حساب دیتا ہے، جس کی عطا کو کوئی روک سکتا نہیں، جس کے فیصلے کو کوئی ٹوک سکتا نہیں۔ اے رب ذوالجلال، تیری عزت و جلال کی قسم، تو لائق عبادت ہے، حمد کرنا تیری بڑی سعادت ہے۔ قائم ٹی وی کراچی سے آپ کا میزبان اقبال حیدر ندیم پروگرام درخشاں ستارے کے ساتھ حاضر خدمت ہے اور سلام عرض کرتا ہے۔ آج اس سلسلے کا نواں پروگرام پیش کیا جا رہا ہے۔ عزاداری محبت حسین ہے اور مسلح پر خدا کی عبادت کرنا اور ولایت علی پر قائم رہنا مقصد حسین ہے۔ ہمیں مقصد حسین کو سمجھنا چاہیے۔ ہنس ہنس کے لٹ رہا تھا جو مہمان کربلا، اس کے لہو سے اور بڑی شان کربلا، چھاتا رہا زمانے پہ اتنا ہی بن کے غم جتنا چھپایا خون شہیدان کربلا۔ بوڑھوں کی ضد تھی پہلے اجازت ملے ہمیں، بوڑھوں کی ضد تھی پہلے اجازت ملے ہمیں، مرنے کو جب چلے تھے جوانان کربلا۔ ناظرین کرام، آج ہم اپنے پروگرام درخشاں ستارے میں کربلا کے ایک عظیم جانثار ضعیف شہید کی زندگی، ان کے کردار اور ان کی شخصیت کے مختلف پہلوؤں پہ بات چیت کریں گے۔ درخشاں ستارے میں آج ہم نے جس ستارے کا انتخاب کیا ہے وہ ہیں حبیب بن مظاہر علیہ السلام۔ اس وقت ہمارے درمیان ملک پاکستان کی ایک معروف شخصیت، جن کی بے شمار کتابیں منظر عام پہ آ چکی ہیں، عالی جناب حضرت علامہ سید رضی جعفر نقوی صاحب تشریف فرما ہیں۔ حضور السلام علیکم۔ وعلیکم السلام، رضا شریف۔ آج ہم نے جناب حبیب بن مظاہر کا انتخاب کیا ہے۔ آپ یمن سے تعلق رکھتے تھے، قبیلے بنو اسد کے رہنے والے تھے اور امام علی مقام کے بچپن کے ساتھی بھی تھے۔ پہلے مدینے میں رہتے تھے، پھر آپ کوفہ منتقل ہو گئے تھے۔ آپ نے جب جام شہادت نوش فرمایا تو اس وقت کیا حالات تھے اور آپ نے کس طرح سے اپنی جان دی اتنے ضعیف ہونے کے باوجود؟ اعوذ باللہ السمیع العلیم من الشیطان اللعین الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ الحمدللہ رب العالمین والعاقبۃ للمتقین والصلاة والسلام علی سیدنا و نبینا بالقاسم محمد وآلہ الطیبین الطاہرین المعصومین واللعنۃ علی اعدائہم اجمعین۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ ومن المؤمنین رجال صدقوا ما عاہدوا اللہ علیہ۔ قرآن مجید کا ارشاد ہے کہ مومنین میں کچھ ایسے بھی ہیں جنہوں نے اپنے عہد و پیمان کو سچ کر دکھایا۔ جناب حبیب بن مظاہر اصحاب رسول میں ایک ممتاز شخصیت کا حامل ہیں۔ کربلا میں کئی شخصیتیں جو اصحاب رسول ہیں، جی بالکل، جیسے جناب مسلم موعود سجا اور بھی کچھ افراد۔ جناب حبیب بن مظاہر کی امام مظلوم کے ساتھ ایک غیر معمولی وابستگی تھی۔ منتخب طریحی ہماری ایک بڑی معروف سی کتاب ہے، اس میں بزرگ کے حالات پر تفصیلی گفتگو ہوئی ہے۔ جی وہ لکھتے ہیں کہ اصحاب کے ساتھ پیغمبر اسلام کسی جگہ سے گزر رہے تھے تو کچھ لڑکے وہاں پر تھے۔ پیغمبر نے ایک لڑکے کو قریب بلایا، سر پر ہاتھ پھیرا، بہت پیار کیا اس کو۔ لوگوں نے تعجب سے پوچھا، اتنے سارے لڑکوں میں سے آپ نے اس کا کیوں انتخاب کیا؟ فرمایا، تم نہیں جانتی یہ حبیب ابن مظاہر ہے۔ ان کا حال یہ ہے کہ جب یہ میرے نواسے حسین کے پیچھے پیچھے چلتے تھے تو ان کے قدموں کی خاک اٹھا کر آنکھوں سے ملتے تھے۔
ان کا ایسا عشق حسین سے، عشق تھا، ایسا عشق. معروف قول کے مطابق ان کی عمر 75 سال تھی. اس کا مطلب ہے کہ سرکار دو عالم کی ہجرت کے موقع پر 15 سال کے ہو چکے تھے. جی جی. تاریخ بتاتی ہے شاید 13 سال قبل آپ دنیا میں تشریف لائے تھے. تاریخ میں کچھ شاید اس طرح لکھا کہ 13 سال قبل آپ دنیا میں تشریف لائے تھے. ہاں، ایسے 13 14 15 سے. جی ہاں، تو جب اتنی ان کی عمر تھی تو امام حسین کے دوست کیسے قرار پائے؟ دوست ان معنوں میں کہ امام سے ایک غیر معمولی محبت تھی ان کو، اور مدینہ میں امام حسین کے ساتھ ساتھ ہوتے تھے. جی جہاں بھی امام جا رہے ہیں ساتھ ساتھ پیچھے پیچھے جا رہے ہیں، قدموں کے خاک اٹھا کے آنکھوں مل رہے ہیں. بہت حسن عقیدت. بے شک. یہ وہ ہیں کہ جو کوفے میں زندگی گزاری. بنی اسد کے بہت ہی عالی شان انسان تھے. بہت بڑا قبیلہ بنی اسد ہے جو عراق میں کافی جگہوں پر پھیلا ہوا ہے. یہی بنی اسد ہے جن سے امام نے کربلا کی زمین بھی خریدی. جی جی. یہی بنی اسد ہیں جو ظاہری طور پر امام کی تدفین میں شریک ہوئے. چوتھے امام تو بقوت اعجاز آئے تھے، مگر باقی کام سب ان لوگوں نے بنی اسد نے انجام دیے تھے. انہی سے امام نے زمین خریدی تھی تاکہ دنیا پر واضح کرے کہ ہم غیر زمین پر نہیں قتل ہوں گے، اپنی زمین پر قتل ہوں گے. بالکل. اور ان سے یہ بھی کہا تھا کہ دیکھو ہم میرے جانے کے بعد کچھ میرے جو مہمان آئے زیارت کرنے آئے ان کو 3 دن مہمان رکھنا، تاکہ ہر شخص کو دین کا خیال رہے کہ امام نے 3 دن بھوک پیاس برداشت کی ہے اور ہمارے لیے 3 دن کھانے پینے کا بندوبست کر کے گئے. تو جناب حبیب بن مظاہر مولا کائنات کے ساتھ تمام جنگوں میں شریک ہوئے ہیں. جی ہاں. جمل میں، صفین میں، نہروان میں، اور انتہائی باوقار شخصیت، قمی قبیلے کے سردار بھی، صاحب وجاہت بھی، بہت غیر معمولی شخصیت کے حامل بھی. جب جناب مسلم آئے ہیں تو کوفے میں تو جو لوگ بہت زیادہ قریب تھے ان میں جناب مسلم ابن اوسجا، جناب حبیب بن مظاہر، میثم تمار اور مختار نہیں، اور اس قسم کے تمام افراد بہت زیادہ جناب مسلم کے قریب رہے. حبیب بن مظاہر کے گھر پر اجتماعات بھی ہوتے تھے. جی جی. پھر وہ وقت آیا کہ جب کوفے کے حالات بدلے اور جناب مسلم شہید کر دیے گئے تو یہ لوگ جو چیدہ افراد تھے یہ مخفی زندگی گزارنے لگے، زیادہ کاموں میں حصہ نہیں لیتے تھے. ایک روز جناب حبیب بن مظاہر اور جناب میثم تمار جی جی. کا آمنا سامنا ہوا. دونوں باتیں کرنے لگے. جناب حبیب نے کہا کہ میں ایک ایسے شخص سے ملاقات کر رہا ہوں کہ جو محبت اہل بیت میں جس کو سوری دی جائے گی. اور میثم تمار نے کہا کہ میں ایک ایسے شخص کو دیکھ رہا ہوں کہ جس کا گلا کاٹا جائے گا اور کوفے میں اس کا سر لایا جائے گا. اللہ. یہ لوگ بات کر رہے تھے اور اس کے بعد پھر اپنے اپنے راستے پہ چلے گئے. اسی اثنا وہاں پر رشید حجری آ گئے. رشید حجری وہ ہیں جن کو امام نے مستقبل کے حالات بتائے تھے. اچھا. چند افراد ہیں جن کو مستقبل کے حالات بتائے گئے تھے. اس وقت علم منایا و بلایا، کیا کیا آزمائشیں آئیں گی اور کون کون کس وقت مارا جائے گا. یہ ان کا آپ کو بھی عطا کیا شاید؟ جی جناب ابن مظاہر کو بھی عطا کیا گیا تھا. جہاں جی. تو اسی میں انہوں نے بھی کہا میثم تمار کو بھی تھا اور رشید حجری کو تھا. رشید حجری زیادہ معروف ہے اس معاملے میں، جی جی. علم منایا و بلایا. تو جناب رشید حجری گزرے تو ان سے لوگوں نے کہا کہ بھئی یہ 2 آدمی عجیب باتیں کر رہے تھے. تو انہیں باوقار شخصیتیں اور ایسی باتیں کر رہے تھے، تو ہم تو بالکل اس کو صحیح نہیں سمجھتے. انہوں نے کہا کہ ہاں انہوں نے بات جو کی اس میں ایک بات رہ گئی. جی جی. ہاں وہ کیا بات رہ گئی؟ بات یہ رہ گئی کہ حبیب کا سر جب کوفے میں لایا جائے گا تو جو شخص لائے گا اس کو انعام دوسروں سے زیادہ دیا جائے گا. اچھا. انہوں نے کہا یہ بھی کیسی بات کر رہے. اور میں نے جو کچھ سینوں نے کہا تھا وہی ہوا. جناب میثم تمار کو پھانسی ہوئی، بے شک. جناب حبیب کربلا میں شہید ہوئے جی. اور ان کا سر آیا، اور پھر جو سر لے کے آیا تھا اس کو باقی لوگوں سے زیادہ انعام ملا، چونکہ حبیب بن مظاہر کی شان غیر معمولی شان تھی، بہت معمولی غیر معمولی شان تھی. تو یہ کوفے میں زندگی گزار رہے تھے اور دشمن جناب مسلم کے آخر کے بعد یہ لوگ پزمردہ تھے، مطمئن تھے، کیا کریں، کچھ نہیں کر سکے اور مسلم شہید ہو گئے. اس حسنا کرو تیاری شروع ہو گئی.
ابن زیاد کی طرف سے کربلا کی لوگوں کے لیے، اور ہر طرف سے ہونے لگا کہ فوجیں بھیجی جائیں گی، یہاں تک کہ امام مظلوم کربلا پہنچ گئے۔ میں نے عرض کیا تھا کسی موقع پر کہ امام مظلوم نے راستے بھر خطبے میں لوگوں کو اپنی شہادت کا تذکرہ کیا، اور جو لوگ دنیاوی مقاصد کے ساتھ شامل ہوتے تھے ان کو کہتے تھے واپس جاؤ، چلے آئیے آپ۔ صرف 2 آدمیوں کو بلایا ہے، ایک جناب ذوالفقارین جن کا ہم لوگ تذکرہ کر چکے ہیں، اور ایک جناب حبیب بن مظاہر۔ جی ہاں جناب حبیب بن مظاہر کو امام نے خط لکھا ہے، جی ہاں من الحسین ابن علی الی الرجل الفقیہ من اہل الکوفہ۔ حسین ابن علی کا خط ہے کوفے کو شخص کے نام کہ جو آل محمد کے دین سے خوب باخبر ہے۔ اے حبیب، تمہیں میرے پیغمبر سے قرابت معلوم ہے، میں کربلا پہنچ چکا ہوں، میری مدد کے لیے آؤں۔ یہ واحد خط ہے جو امام نے کسی کو لکھا ہے، کیونکہ ظاہر ہے یہ حبیب سے چونکہ غیر معمولی تعلق رہا ہے پورے خاندان کا، پیغمبر کے زمانے سے مولا کے زمانے تک، حسن مجتبیٰ کا زمانہ، پھر مسلم علی کے دور، یہ سب ظاہر ہے کہ ایک غیر معمولی انس تھا، جس کے نام نے ان کو خط لکھا۔ خط لکھا دور بہت خراب تھا، تو جناب حبیب تک جب خط پہنچا ہے تو خاموش ہو گئے، کافی دیر خاموش رہے کہ اللہ کیسا وقت آ گیا ہے، کیسے نکلوں، اس سوچ بچار میں تھے کیسے نکلوں، کیونکہ ہر طرف سے شہر کا محاصرہ ہو چکا تھا۔ زوجہ پریشان ہوئی، حبیب کیا دیکھ رہی ہوں، کس کا خط ہے؟ بتایا کہ حسین ابن امام حسین کا خط ہے۔ کیا لکھا ہے؟ کہ مدد کے لیے بلایا ہے۔ تاخیر کیا ہے؟ حالات بہت خراب ہیں، کیسے نکلوں؟ تمہاری بھی فکر ہے کہ میں جاؤں گا تو یہ ابن زیاد کے فوجیں تمہیں لوٹیں گی، گھر کو برباد کریں گی، تمہاری بے عزتی کریں گی۔ یہ باتیں سن کے زوجہ نے اپنا برقع ان کے سر پر ڈال دیا اور فریاد کرنے لگی، مولا کو مخاطب کر کے، مولا اگر میں مرد ہوتی تو میں فوراً آپ کی خدمت میں حاضر ہوں۔ یہ جذبہ دیکھ کے بہت متاثر ہوئے کہ نہیں، میں تیرا امتحان لے رہا تھا، ہو سکتا ہے نواز رسول مجھے بلائے اور میں نہ جاؤں، میرا امتحان لے رہا تھا، اور الحمدللہ تو امتحان مکمل اتری ہے۔ پھر اپنے غلام سے کہا کہ تم گھوڑا لے جاؤ اور اسلحہ بھی چھپا کے لے جاؤ، کسی کو پتہ نہ چلے۔ ایسے میں پوچھا کہتے رہے میں ذرا کھیت کی طرف جا رہا ہوں، چلے گئے، شہر سے باہر چلے جانا، میں کہیں نہ کہیں سے گھوم پھر کے پہنچ جاؤں گا۔ ظاہر حالات سخت تھے، شہر کا محاصرہ تھا، تو مسلم کو حبیب کو پہنچنے میں تاخیر ہوئی، تو اس نے غلام نے گھوڑے کو مخاطب کیا، اے گھوڑے، اگر میرا مالک نہیں پہنچا تو میں خود جاؤں گا امام مظلوم کی مدد کرنے کے۔ اتنے میں جناب حبیب پہنچ گئے، انہوں نے اسے دعا خیر دی، اس کہا کہ تو آزاد ہے؟ کہنے نہیں، جہاں آپ جا رہے ہیں میں وہیں چلوں گا۔ چنانچہ یہ لوگ دونوں کربلا پہنچے۔ کربلا جب پہنچے ہیں تو امام کے سارے ساتھیوں نے استقبال کیا جناب حبیب کا، اور جب امام سے گلے لگے ہیں تو رونے کی آواز بلند ہوئی۔ جناب زینب سلام اللہ علیہ تک جب رونے کی آواز پہنچی کہ بھائی رو رہے ہیں، جناب فضہ سے کہا کہ جا کے پتہ کرو بھائی رو کے ہوئے ہیں۔ جناب فضہ نے آ کے بتایا کہ بچپن کے دوست حبیب ابن مظاہر آئے ہیں، ان سے امام مل کے دونوں رو رہے ہیں۔ جناب زینب نے کہا کہ جاؤ حبیب کو میرا سلام کہو۔ فضہ آئی، حبیب کو سلام پہنچایا، تو کہتے ہیں جناب حبیب نے اپنا امامہ سر سے اتار کے پھینکا، کہا ایسا وقت آ گیا ہے، دنیا انسانیت کے سب سے عظیم المرتبہ ہستی مجھے سلام کہہ رہی ہے۔ اے حبیب، آج آپ زینب کے سلام بھجوانے پر گریہ کر رہے ہیں، اس وقت کیسا وقت ہوگا جب یہی زینب کوفے کے بازار میں رسی میں بندھی ہوئی پیش کی جائیں گی۔ اللہ اکبر۔ جناب حبیب کہ بعض روایتوں میں کہ انہوں نے اپنے قبیلے کے لوگوں کو بھی پیغام بھیجا تھا کہ تم لوگ بھی امام کی نصرت کے لیے آؤ، مگر محاصرہ اتنا شدید تھا کہ وہ لوگ نہیں آ سکے، اور حبیب روز عاشور جب
ابو ثمامہ سیداوی نے امام سے کہا تھا کہ مولا اول وقت نماز ہے، ہم چاہتے ہیں کہ زندگی کی آخری نماز آپ کے پیچھے پڑھ کے جائیں۔ تو جناب حبیب گئے تھے دشمنوں کو کہنے کے لیے کہ تھوڑی دیر کی لیے تیر اندازی لوگ تو نواز رسول نماز پڑھ سکیں، مگر ان ملعونوں نے ایسا جواب دیا تھا کہ جو جناب حبیب سے برداشت نہیں ہوا تھا۔ پھر امام نے ظاہر ہے کہ جناب زہرقین اور جناب سعید دونوں طرف کھڑی ہوئی نماز مکمل ہوئی۔ اس کے بعد حبیب نے کہا مولا اب مجھ سے برداشت نہیں ہو رہا ہے، میں جا رہا ہوں، اجازت دیجیے مجھے۔ امام نے کہا جاؤ۔ 75 سال کی عمر مشہور قول کے مطابق، مگر وہ شجاعت، وہ بہادری، سبحان اللہ، الامان والحافظ، جس طرح رخ کرتے ہیں بھگدڑ بچ جاتی ہے۔ اس عمر میں 80 آدمیوں کو واصل جہنم کیا۔ اللہ اکبر، 75 سالہ آدمی نے 80 آدمیوں کو، جہاں تلوار چلا رہے ہیں، لوگ گر رہے ہیں، بڑے بڑے نامور آ رہے ہیں مقابلے پر، ان کو جناب حبیب ان کو تحقیق کر رہے ہیں، واصل جہنم کر رہے ہیں۔ سبحان اللہ۔ جب دشمنوں نے دیکھا کہ یہ قابو میں نہیں آ رہے تو عمر سعد نے کہا کہ نہیں، ایسے قابو میں نہیں آ سکتے، ہر طرف سے تیر پھینکو۔ ہر طرف سے تیر پھینکے گئے کہ جناب حبیب زخمی ہو گئے۔ پھر ایک تیر گھوڑے کو لگا، وہ گرا تو جناب حبیب گرے۔ امام کو آواز دی، اللہ اکبر، کیسا وقت ہوگا جب امام پہنچے ہوں گے۔ اور راوی بیان کرتا ہے کہ یہ پہلا موقع تھا جب ہم نے امام کے چہرے پر غم کے غیر معمولی آثار دیکھے۔ چونکہ ابھی ظاہر ہے کہ اولاد کی شہادت تو باقی ہے، انصار کی منزل تھی۔ انصار حسینی میں حبیب کا مرتبہ اتنا بلند تھا کہ صاحب کہتے ہیں کہ یہ پہلا موقع تھا جب ہم نے امام کے چہرے پر غم کے غیر معمولی اثر سے، بچپن کا دوست چلا گیا، امام کے قدموں کی خواب کو آنکھوں سے لگانے والا چلا گیا۔ جب شہید ہوئے تو قدرت نے عجیب اہتمام کیا کہ آج انشاءاللہ ہم سب پہنچے کربلا مولا، تو دروازے پر جو شخصیت استقبال کرے گی وہ جناب حبیب ابن مظاہر ہیں کہ امام نے گویا قدرتی طور پہ، اجازتی طور پر ان کا اہتمام کیا کہ حرم میں داخل ہونے کے دو دروازے ہیں، ان میں جو دروازہ سامنے نظر آئے گا اس پر حبیب ابن مظاہر کی قبر ہے، تاکہ دنیا پر واضح ہو جائے کہ وہ امام کا دوست ہے جسے امام نے خط لکھ کر بنایا اور جس نے اپنی پیرانہ ساری کے باوجود غیر معمولی شجاعت کا مظاہرہ کیا، امام کے 80 دشمنوں کو پھر نار کیا اور اس کے بعد در شہادت اور فائز ہوا۔ روایتوں میں یہ بھی ہے کہ جب صبح عاشور یہ کسی بات پر مسکرا رہے تھے، کسی نے کہا اے حبیب مسکرا رہے ہو؟ کہا ہاں کیوں نہیں، ابھی تھوڑی دیر باقی ہے، یہ تلواریں ہمارے گلوں پر چلیں گی اور ہم خدمت رسول میں پہنچ جائیں گے۔ کیا بات ہے، ماشاء اللہ۔ شاید کہتے تھے گم ہو گیا جنگل میں ستارہ، ڈھونڈیں کہاں اکبر تمہیں یہ باپ تمہارا، بھائی نہ بھتیجے نہ رہے دوست ہی باقی، پردیس میں ہر ایک نے کیے ہم سے کنارہ۔ ناظرین کرام، آج ہم نے اپنے پروگرام درخشاں ستارے میں امام عالی مقام کے انتہائی قریبی دوست، ضعیف مگر جمع ہمت جانثار ساتھی جناب حبیب ابن مظاہر کی شخصیت، ان کے کردار اور زندگی کے مختلف پہلوؤں پر بات چیت کی۔ ہمارے ساتھ شریک گفتگو تھے ان کے ممتاز عالم دین عالی جناب حضرت علامہ سید رضا فلفی صاحب۔ قبلہ کربلا میں ایک طرف دریا تھا، دوسری طرف پیاس، جو پانی پیتے رہے وہ مر گئے، مگر جو پیاسے رہے آج بھی زندہ ہیں۔ آج بھی زندہ ہے، قلوب انسانی میں قیامت تک زندہ رہیں گے۔ دنیا نہ رہے گی مگر اسلام رہے گا، شبیر بہرحال تیرا نام رہے گا۔ ناظرین کرام، اس کے ساتھ ہی ہمارے آج کے پروگرام درخشاں ستارے کا وقت اب ختم ہو جاتا ہے۔ ہمیں چاہیے کہ ہم اپنی دعاؤں میں اپنے مومن بھائیوں کو یاد رکھا کریں۔ آپ بھی ہمیں اپنی دعاؤں میں یاد رکھے گا۔ اس دعا کے ساتھ اقبال حیدر ندیم آپ سے اجازت چاہتا ہے۔ یا رب ہر ایک کو یہ سعادت نصیب ہو، یثرب کی کربلا کی زیارت نصیب ہو۔ سبحان اللہ۔ اللہ حافظ۔ کیا کہنا جناب، بہت شکریہ۔ یہ ماتم حسین کا ہے، یہ ماتم حسین کا ہے۔
ये मातम हुसैन का है, ये मातम हुसैन का है। ये गम एक माँ की दुआ है, ये गम रोके न रुकेगा, जले